सन 1797 تا 1869 اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں ایک سمجھے جانے والے یہ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 19ویں صدی غالب کی ہے، جبکہ 18ویں میر تقی میر کی تھی۔ خود غالب نے اعتراف کیا ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور 20ویں صدی بلا شبہ علامہ اقبال کی ہے۔ غالب کی عظمت کا راز ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی میں نہیں ہے، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ غالب جس پرآشوب دور میں پیدا ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ شروعات کر رہے ہیں ہم صدر صاحب کی اجازت سے آج کی غزل فہمی کی۔ میں بہت ادب سے میرے بڑے بھائی شمیم کو آواز دے رہا ہوں۔ تشریف لائیں شمیم اقبال آج کی غزل فہمی کے لیے۔ شمیم اقبال کے تعلق سے بات بتاتا چلوں، ان دنوں رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں اردو زبان و ادب کا پورا بار شمیم اقبال مومن کے سر ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے استاذ عامر صدیقی صاحب ایڈمن کی پوسٹ پر آنے کے بعد شمیم کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے اور شمیم اسے بہت حسن و خوبی کے ساتھ نبھا رہے ہیں۔ شمیم نہ صرف یہ کہ بھیونڈی بلکہ مہاراشٹر میں اردو کتابوں کے حوالے سے بال بھارتی کا ذکر ہوا۔ ان دنوں 11ویں کی کتاب کی ترتیب دینے والی کمیٹی میں بھی شمیم اقبال خود موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے شہر کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں آپ تمام بزرگوں سے التجا کرتا ہوں کہ شمیم کے لیے مزید دعائیں کریں، کیونکہ شمیم اقبال ہمارے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے اور بہت محنتی اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ شمیم کو آواز دے رہا ہوں کہ آج کی غزل فہمی کی ابتدا کریں۔ شمیم اقبال مومن۔ شمیم اقبال، شمیم کے اقبال کے لیے دعا کریں۔ جی